اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حمد و صلاۃ کے بعد اللہ کریم نے مسلمان کو اس طرف توجہ دلائی ہے کہ اگر اللہ تجھے کوئی بھی کمال عطا کر دے اور تیرا وجود کوئی ہستی بن جائے، کچھ اختیار کر جائے، تو تو نے اس پہ اترانا نہیں ہے، اپنی ہستی پہ نہ اترائے، کوئی کوہ غرور، کوئی تکبر نہیں کرنا۔ تکبر اللہ تبارک و تعالیٰ کی چادر ہے، رب کریم سے بڑا کوئی نہیں، لہٰذا اللہ عاجزی نہیں فرماتا، وہ متکبر ہے۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا، اللہ بہت بڑا ہے، سب سے بڑا اللہ۔ اب کوئی اور بڑا بننے کی کوشش نہ کرے، عاجزی میں رہے۔ اگر اللہ علم کے طور پر کسی کو کوئی ہستی بنا دے تو وہ یہ سمجھے کہ یہ میرے اللہ کا تحفہ ہے، عطیہ ہے، عاجزی میں رہے، انکساری میں رہے۔ اگر اسے عمل کی توفیق مل جائے، رب کریم اسے نماز کا موقع عطا فرما دے، اللہ اسے صوم و صلات کا پابند کر دے، اس کی دعائیں مقبول ہونے لگے، اب وہ اپنے آپ کو ولی کامل نہ سمجھے، بلکہ وہ کہے کہ میں تو رب کا عاجز بندہ ہوں۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو دولت دے دے اور بے شمار عطا فرما دے، اللہ جسے دیتا ہے بغیر حساب ہی عطا فرماتا ہے، اب وہ بندہ اس پہ ٹھہر نہ جائے کہ دیکھو نا میں بڑا سمجھدار تھا تب مجھے ملی ہے، نہ۔ کچھ لوگ حسب نسب پہ اتراتے پھرتے ہیں، کہتے ہیں میں چودھریوں کے خاندان میں ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ تو پیسے جمع کرا کے چودھریوں کے گھر پیدا ہوا ہے، کیوں الجھا ہوا ہے تو اس چکر میں؟ حسب نسب پہ فخر ہے، علم پہ، عمل پہ، دولت پہ، عہدے پر، اقتدار پر۔ اللہ کو یہ بات پسند نہیں، فرمایا کل من علیہ فان، زمین میں جو کچھ ہے سارا فنا ہو جائے گا۔ دیکھیں لفظ کیا ہیں قرآن پاک کے، یہ نہیں فرمایا ختم ہوگا، یہ نہیں فرمایا موت آئے گی، یہ نہیں فرمایا مٹے گا، کل من علیہ فان، فنا ہی ہو جائے گا، صفحہ ہستی سے نام اور نشان مٹ جائے گا، تمہاری باقیات بھی باقی نہیں رہیں گی، نشان تک مٹ گئے ہیں قبروں کے۔ یہ شہر اتنے پرانے نہیں، صدیوں پرانے نہیں، یہ شہر کہ 1000 سال ہو گیا یا 2000 سال ہو گیا، یہاں بھی کسی قبر کو کھودتے ہو تو ہڈیاں نکل آتی، اتنے پرانے قبرستان نہیں، پھر بھی کھودو تو نیچے سے ہڈیاں۔ تو رب فرماتا ہے کل من علیہ فان، جو کچھ زمین میں ہے سارا، تو یا اللہ بچے گا کیا؟ فرمایا وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ، بچے گی تیرے رب کی ذات، ذو الجلال والاکرام، جو بڑی عظمت والا ہے اور بڑی بزرگی والا ہے۔ کچھ اولیاء اللہ بچ کیوں جاتے ہیں؟ اس لیے کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اللہ فرماتے ہیں تو مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ تو جسے اللہ یاد کرتا ہے، چونکہ اللہ باقی ہے تو جسے وہ باقی یاد کرتا ہے وہ بھی باقی رہ جاتا ہے۔ فنا ہے زندگی میں۔ کچھ لوگ اپنے علم پر بڑا، میں دیکھتا ہوں بیچارہ ایک آدمی دیہات کا رہنے والا تھا، بی اے کر گیا، اب وہ کہتا ہے آپ کو پتہ ہے نا ہمارے علاقے کے سارے لوگ ان پڑھ ہیں، تو میں کہتا ہوں تو سب سے بڑا ان پڑھ ہے جو لوگوں کو جاہل سمجھتا ہے، تو سب سے بڑا بیوقوف ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من قالا انا عالم فہو جاہل، جس نے کہا میں عالم ہوں وہی تو جاہل ہے، جس نے کہا میں عالم۔ 2 منٹ لگتے ہیں، علم شلم سارا وہ جا پڑتا ہے، علم پڑھے دا مان نہ کریے، مت آکھی میں پڑھیا او جبار کہار کہاوے، متے روڑ دے میں دودھ کڑیا۔ خبردار، اگر 2 ایڑے ترچے لفظ آ گئے تو جاہلی کہنے لگ گیا ہے،
ان پڑھ ہی کہنے لگ گیا ہے۔ علم کا بہت بڑا غبار لوگوں کو چڑھ گیا ہے، بہت بڑا۔ کہتے ہیں جی بڑی ضرورت ہے جی، بڑا دیکھے نا جی یہ بندہ بھی ان پڑھ ہے، وہ بھی ان پڑھ ہے۔ تو میں نے کہا علم اگر تیرے پاس ہوتا تو اخلاقیات والا ہوتا، تو کسی شخص کے پر کوئی کسی قسم کے جاہل ہونے کا فتویٰ نہ دیتا۔ علم کا غرور، یقین کریں لوگ سلام نہیں سیدھی لیتے، کہتے ہیں میں پڑھا لکھا ہوں جی، میں پڑھا لکھا ہوں۔ ایک صاحب ایک دفعہ مدرسے میں آ گئے تو کہنے لگے کہ فلاں علامہ صاحب کی تعلیم کتنی ہے؟ میں نے کہا آپ کی کتنی ہے؟ کہنے لگے میں نے ایم اے بی ایڈ کیا ہوا ہے۔ تو میں نے کہا ہمارے چوتھے سال کے درس انظامی کے بچے کے پاس آپ بیٹھیں، پورا نہیں، تیسرے چوتھے سال کا، تو آپ چھوڑیں ایم اے بی ایڈ کیا ہے، آپ اردو ادب پہ بات کریں، ہم عربی انگریزی کی بات ہی نہیں کرتے۔ عجیب بات ہے یار، پتہ ہی نہیں علم کس چیز کا نام ہے، فقاہت کس کو کہتے ہیں۔ ڈریں، اگر اللہ تبارک و تعالی علم دیتا ہے تو کئی دفعہ حافظے بڑے 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 لوگ ہوتے ہیں، لیکن ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ اپنا نام تک بھول جاتے ہیں، اپنا نام نہیں یاد آتا۔ بڑھاپے میں لوگ پوچھتے ہیں نام کیا ہے تو کہتے ہیں پتہ نہیں کیا نام ہے، رستے بھولے ہوئے ہیں لوگ، بھولے ہوئے رستے۔ بہت بڑا سائنسدان اور بہت بڑا علوم و فنون کا ماہر آدمی، لیکن معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ ہمیں معاف فرمائے، پاگل ہو کے مرتے ہیں لوگ، مفقود الخبر ہو جاتے ہیں، حافظے تباہ ہو جاتے۔ کل من علیہا نہ کوئی اپنے علم پر کسی قسم کا کوئی بھروسہ۔ امام غزالی کہتے ہیں بنی اسرائیل کا ایک بڑا نیک آدمی تھا، جس طرح 5 نمازیں پڑھنے والا سب سے نیک نہیں ہو جاتا، تو باقی سارے ہی گناہ گار نظر آتے ہیں، سارا دن بحث ہی کرتا رہتا ہے، یہ بھی نہیں پڑھتا نماز، یہ بھی نہیں پڑھتا، وہ بھی نہیں پڑھتا۔ تو میں کہتا ہوں تو اللہ سے ڈر، اگر اللہ نے توفیق دے دی ہے۔ تبلیغ کرنا تیری ذمہ داری ہے، تنقید کرنا تیری ذمہ داری نہیں ہے، تو ڈر اللہ تعالیٰ سے۔ اگر 2 ایڑے ترچھے لفظ مسجد میں جا کے تو اللہ اللہ کے کر لیتا ہے تو اب تو تنقید نہ کر، فلاں بھی نہیں آتا، فلانا بھی نہیں آتا، یہ تیری ذمہ داری۔ تو تبلیغ کر، جا کے اسے کہہ، جو میں بات عرض کر رہا ہوں اس پر غور کریں۔ یہاں بیٹھ کے بحث کرنے کی اجازت نہیں کہ فلانا بھی بے نمازی ہے، فلانا بھی بے نمازی ہے۔ حکم یہ ہے کہ اس کے گھر جا، دروازے پہ دستک دے کر بھائی آ نماز پڑھنے چلے۔ جو کام کرنے والا ہے وہ کرتے نہیں، اور جو نہیں کرنے والا اس پہ بحث ہو رہی ہے، فلانا نہیں آتا، بڑی روٹی ہے، بڑا پیسہ ہے، مسجد نہیں، یہ تو ہے ہی نہیں تیرے کرنے والا کام۔ تو جا کے پیغام دے۔ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا تو بڑا عبادت گزار تھا، بڑا نیک تھا، بڑا پرہیزگار، ایک گناہگار بیچارہ۔ اس نے دیکھا کہ وہ درویش صاحب، صوفی صاحب، نمازی صاحب، حاجی صاحب بیٹھے ہوئے، میں بھی پاس جا کے بیٹھتا ہوں، شاید مجھ پہ بھی اللہ کرم نوازی کر دے۔ میں بھی پاس جا کے، اللہ اکبر، میں کہتا ہوں کیا بات ہے اس گناہگار کی، جو اپنے آپ کو گناہگار تو مانتا ہے نا، کیا بات ہے اس کی۔ کہنے لگا میں بھی جا کے بیٹھتا ہوں، شاید مالک مجھ پہ فضل فرمائے۔ اس نیک کے پاس جا کے بیٹھ گیا۔ جب جا کے بیٹھا نا تو نیک کہنے لگا تو کدھر آ گیا ہے؟ اٹھ، چل دوڑ جا، تجھے نہیں پتا تو کہاں آ گیا؟ اتنا ناپاک آدمی صبح شام گناہ کرتا ہے، میرے پاس آ گیا ہے۔ اللہ کریم نے اس وقت کے نبی کو وحی فرمائی کہ اس ولی کو جا کے کہہ دو میں نے تیرے سارے عمل ضائع کر دیے۔ تو اپنے آپ کو اتنا اعلیٰ جانتا ہے، کل من علیہا فان۔ اگر تجھے تھوڑی سی نماز کی توفیق دے دی تو سب کو گناہ گار سمجھنے لگا، اور فرمایا گناہ گار کو جا کے کہہ دو تو نے اپنے آپ کو گناہ گار سمجھ کے میرا ولی سمجھ کے صحبت حاصل کیا، تیرے میں نے سارے ہی معاف کر دیے۔ یہ جو تکبر ہے نا، تکبر علم کا، فضل کا، تقوی کا، پرہیز، اس کو اتار کے پھینکیں، عاجزی پیدا کریں، انکساری پیدا کریں، ڈریں۔ لوگ ڈرا کرتے تھے، حضرت عمر کی بڑی شان ہے نا۔ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا شیطان وہ گلی بدل جاتا ہے جس گلی میں عمر کو دیکھ لیتا ہے۔ 950 سال حضرت جبریل شان بیان کریں تو جناب عمر کی عظمت ختم نہیں ہوتی۔ حضرت فاروق اعظم، اور یہودی اور عیسائی کہتے ہیں کہ 6 مہینے عمر اگر اور رہتے تو دنیا میں کوئی کافر نہ چھوڑتے، اتنا بڑا شخص، لیکن انتقال کا وقت آیا تو لوگوں نے تعریف کی، کہا عمر تیری بڑی بات ہے یار، کیا بات، کمال کر دیا۔ تو حضرت عمر رو پڑے، فرمانے لگے تم میرے گناہ نہیں جانتے، دعا کرو میری نیکیاں اور بدیاں برابر برابر ہو جائیں اور میں چھوڑ دیا جاؤں، حساب سے چھوڑ دیا جاؤں۔ مجھے کسی اعلیٰ درجے کی خواہش نہیں کہ میں کسی اعلیٰ مقام پہ رکھا جاؤں گا،
بس دعا کرو برابر برابر معافی مل جائے۔ یہ ان لوگوں کا احساس تھا جن کے تقوی کی گواہی خود رسول پاک نے عطا فرمائی ہے، ان لوگوں کا یہ عالم ہے، اور تیرا میرا یہ حال ہے۔